جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ یہ خود کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہے کربلا والے۔ مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہے کربلا والے۔ رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کربلا کے میدان میں، کربلا کے اندر امام عالی مقام نے جو صبر کیا ہے، وہ صبر کی نہ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی مثال دے سکتا ہے۔ بلکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے گھر کی جتنے بھی عورتیں تھیں، ان لوگوں نے صبر کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں نے صبر بھی کیا، پردے کی پابندی بھی کی، نماز کی پابندی بھی کی اور قرآن کی تلاوت بھی کی۔ ہر حال کے اندر انہوں نے جو ہے صبر سے کام لیا۔ یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایسی بے بسی اور بے کسی کے اندر بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ نہ کبھی کوئی نماز قضا ہوئی، نہ آپ نے کبھی پردے کو چھوڑا، بلکہ کوفہ سے کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے دمشق تک اور پھر دمشق سے شہر مدینہ تک، یہ ٹوٹل جو ہے 9 مہینے کا سفر تھا۔ کتنے مہینوں کا سفر؟ 9 مہینے کا۔ اس 9 مہینے کے سفر کے اندر کربلا جو ہے 1-2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ 9 مہینے کا یہ سفر تھا۔ 9 مہینے تک یہ سفر کرتے رہے، پر مکہ سے کوفہ، کوفہ سے مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے جو ہے مدینہ شریف تک، مدینہ شریف تک 9 مہینے کا یہ سفر رہا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس سفر میں بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس 9 مہینے کے اندر آپ نے 72 قرآن کو جو ہے تلاوت فرمایا۔
72 قرآن کو تلاوت کیے، کبھی نہ آپ کی کوئی نماز قضا ہوئی، نہ پردے کی پابندی ہٹی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہمارے عورتوں کے لیے مثال ہے۔ کربلا کے میدان میں تمام شہیدوں کو شہید کرنے کے بعد ہر ایک کے سر کو جو ہے کاٹا گیا، جس کے سر کاٹے نہیں تھے ان کے سروں کو جو ہے کاٹ کر یزیدی سپاہی نے اپنے قبضے کے اندر لیا۔ سروں کو کاٹنے کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے بدن کے اوپر سے جو کپڑا تھا ان کپڑوں کو بھی جو ہے یزید سپاہیوں نے جو ہے اتارے گئے، بلکہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو شریعت کے مطابق انگوٹھیاں تھی، آج کل کی طرح نہیں کہ علی کا نام لیتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں اور ہاتھوں کے اندر 10 اور 12 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، بلکہ شریعت میں 4.5 ماشیہ کی ایک چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ مرد کے لیے جائز ہے۔ پھر چاہے کیسا بھی مرد ہو، چاہے سید ہو، عالم ہو یا مفتی ہو یا کسی درگاہ کا مجاور ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کا یہ حکم جو ہے سارے مردوں کے لیے ہے، شریعت کا یہ حکم جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں صرف ایک انگوٹھی چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشا کے وزن کے اندر ہی جو ہے پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ وزن والی جو ہے مرد نہیں پہن سکتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں کے اندر جو کچھ بھی شریعت کے مطابق چیزیں تھی، انگوٹھی وغیرہ، ان کو جو ہے اتارا گیا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انگوٹھی اگر نہیں اترتی تھی، اللہ اکبر، اگر انگوٹھی نہیں اترتی تھی تو ان کی انگلیوں کو کاٹ کر جو ہے انگوٹھیوں کو جو ہے نکالا گیا۔ اتنا کربلا کے میدان کے اندر جو ہے امام علی مقام اور ان کے اصحاب کے اوپر جو ہے ظلم ہوا۔ ایسا نہیں کہ شہید کر کے چھوڑ دیا گیا، بلکہ شہید کرنے کے بعد سارے لوگوں کے لاشیں مبارک کو جو ہے لائن سر ترتیب بار جو ہے رکھا گیا، اور پھر ان لاشوں کے اوپر یزیدی سپاہیوں نے، ابن زیاد کے سپاہیوں نے جو ہے گھوڑے کو جو ہے ڈلوایا تھا، گھوڑے سے جو ہے ان لاشوں کو رودا گیا تھا، پھر جو ہے خیموں کو جلایا گیا، جن کی پاکی کا بیان قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن کے رتبوں کا بیان کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جن کی فضیلتیں، جن کے مرتبے، جن کی پاکی کا بیان اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، ان اہل بیت والوں کے اوپر، ان نبی کے گھر والوں کے اوپر یزیدی سپاہیوں نے ظلم کیا۔ ایسا ظلم کیا کہ جن خیموں کے اندر وہ سہارا لے کر بیٹھے تھے، با پردہ جو عورتیں بیٹھے تھی، ان کے خیموں کو جلایا گیا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی، ان کے سامانوں کو لٹایا گیا، بلکہ انہیں جو زیورات پہنے تھے ان کے کانوں کے اندر سے ان زیورات کو بھی جو ہے نکالا گیا۔ یہاں تک کہ سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں کے اندر سے بالیوں کو جو ہے کھینچا گیا، بالیوں کو کھینچا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کھینچنے کی کیا ضرورت تھی، اگر تم مانگ لیتے تو میں کاٹ کر جو ہے نکال کر دے دیتی۔ جب آپ نے یہ کہا تو آپ کے گالوں کے اوپر اس گال کو جس میں امام حسین چما کرتے تھے، محبت سے امام حسین اپنی بیٹی کے گالوں کو چما کرتے تھے، رخساروں کو چما کرتے تھے، اس گالوں کے اوپر، اس چہرے کے اوپر، نبی کے خاندان کے اوپر، نبی آل نبی کے اوپر، اولاد علی کے چہروں کے اوپر جو ہے ابن زیاد اور ان کے سپاہیوں نے جو ہے تماچے بھی مارے تھے۔ اتنا ظلم کیا کہ جس کو جو ہے بیان کرنے سے باہر ہے۔ خیموں کو جلایا گیا، تماچے مارے گئے، جو داغینے جو زیورات انہوں نے پہنے تھے ان کو چھینا گیا، ان کی چادروں کو جو ہے چھینا گیا۔ نبی کے گھر والوں کے اوپر ابن زیاد کے اور سمر لائن کے سپاہیوں نے اتنا ظلم کیا۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ محافظ بنی۔ آج اگر تمام سادات موجود ہیں
اگر آج اماموں کی امامت موجود ہے تو وہ بھی صدقہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یزید کا سپاہی، لشکر کے اندر جو سپاہی موجود تھا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جب خیمے کے اندر ہم نے خیموں کو جلایا گیا، خیمے کے اندر ہم نے آگ لگائی گئی، تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون، ایک عورت جو ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس خیمے کے اندر جس کے اندر آگ لگی ہوتی ہے اس خیمے کے اندر جاتی ہے اور اپنے کندھے کے اوپر عورت ہو کر اپنے کندھے کے اوپر ایک نوجوان کو جو ہے اپنے کندھے پر بٹھاتی ہے اور اس آگ والے خیمے سے جو ہے اس کو بچاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا اے عورت تو کون ہے اور تیرے کندھے کے اوپر جو نوجوان شخص ہے، جو نوجوان مرد ہے وہ کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں اور کوئی نہیں ہوں بلکہ اولاد میں کوئی نہیں ہوں بلکہ میں علی کی بیٹی ہوں، نبی کی نواسی ہوں اور میرا نام سیدہ زینب ہے، اور میرے کندھے کے اوپر جو تم یہ نوجوان مرد دیکھ رہے ہو یہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کی امانت، بلکہ قیامت تک جتنے بھی امام بننے والے ہیں، قیامت تک جتنے بھی سادات بننے والے ہیں، جتنے بھی سادات پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کے بعد اماموں کے امام، ان سب کے بعد حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے جو چل نہیں سکتے تھے، خیموں کے اندر آگ لگی ہوئی تھی اور بیماری کی وجہ سے جو چل نہیں سکتے تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے کے اوپر جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر جو ہے صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بچایا ہے بلکہ قیامت تک جتنے بھی سید پیدا ہونے والے تھے امام حسین کی نسل میں، ان سارے سیدوں کے بعد کی سیدہ زینب نے حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے اندر کبھی حسین بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو کبھی علی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی کے گھر والوں کا کیا کہنا، بہرحال آپ نے اپنے کندھے کے اوپر اپنے بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی حفاظت فرمائی، پھر خنجر لے کر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا خنجر حضرت عباس لمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خنجر تھا، اور آپ حفاظت کے لیے بیٹھی، تھوڑی دیر آپ نے رات کو اپنے بچوں سب کی حفاظت کے لیے آپ بیٹھی، آپ نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار جو ہے رات کے سناٹے کے اندر، رات کے سائے کے اندر ایک گھوڑے سوار آپ کے قریب آتا ہے۔ آپ نے اس سے جو ہے روکنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ گھوڑے سوار جو ہے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ گھوڑے سوار ان کے قریب آیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا نقابپوش گھوڑے سوار، اور ان سے کہنے لگا بیٹا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اتنی دعائیں دے کر جب وہ گھوڑے سوار جانے لگے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس گھوڑے سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں ہمیں کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیں محبت کرنے والا نہیں ہے، یہاں ہماری کوئی تعظیم کرنے والا نہیں ہے، یہاں ہمیں کوئی بیٹی کہنے والا نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں اس بیٹی کہہ رہے ہیں تو آپ کون ہیں؟ روایتوں کے اندر آتا ہے، دو روایتیں ملتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو اہل بیت کو تسکین کرنے کے لیے آئے تھے، جو اہل بیت کو جو ہے تسلی دینے کے لیے آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رات گزری تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے پانی کا پیالہ لے کر جو ہے ان کے قریب آتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کے بھائی کے اوپر جو ہے میرا شوہر قربان ہو گیا ہے، آپ کے بھائی جان کی ذات کے اوپر جو ہے میرے شوہر نے اپنی ذات قربان کر دی ہے، میں اور کوئی نہیں ہوں بلکہ آپ کی خادمہ ہوں، آپ کی کنیز ہوں۔ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیوی تھی، یزیدیوں کے پاس سے پانی کا پیالہ لے کر آئی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لے جا، اس پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پانی کو ہم دیکھتے ہیں علی اکبر کی پیاس
آ جاتی ہے. جب اس پانی کو ہم دیکھتے ہیں عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو کی یاد آ جاتی ہے. جب اس پانی کو ہم دیکھتے ہیں علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے. جب اس پانی کو ہم دیکھتے ہیں امام قاسم کی شہادت یاد آ جاتی ہے. جب اس پانی کو دیکھتے ہیں سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے, سکینہ کی طرف یاد آ جاتی ہے. حور کی بیوی سے کہا لے جا تیرا یہ پانی, ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس نے کہا میں تو آپ کی کنیزہ ہوں, میں تو آپ کی خادمہ ہوں, میرے شوہر نے آپ کے بھائی کے اوپر جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. آپ کو آپ کی امی جان کا واسطہ, خاتون جنت کا واسطہ, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ اس پانی کو لے جائیے. جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا گیا تو آپ نے اس پانی کو لیا اور اس پانی کو لے کر جو ہے مقتل کی طرف اب چل پڑے اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تلاش کرنے لگے. تلاش کرتے کرتے آپ مقتل میں جو ہے جہاں پر لاشیں مبارک پڑی ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ سکینہ جو ہے ایک لاشوں کے قدموں کے پاس پڑی ہوئی ہے. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک لاشوں کے قدموں کے اوپر, ایک لاش کے پیر کے اوپر جو ہے اپنے سر مبارک رکھ کر جو ہے سو رہی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا سے فرماتی ہے اے بیٹی سکینہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم کس کی لاش کے اوپر بیٹھی ہوئی ہو, تم کس کی لاش کے اوپر سوئی ہوئی ہو. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے پھوپھی جان آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میں رات کو سوتی ہوں تو اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر جو ہے سر رکھ کر سوتی ہوں. بیٹی تجھے کیسے پتا چلا, کیونکہ سر تو کٹا ہوا ہے, صرف دھڑ موجود ہے, سر کے بنا والا جسم موجود ہے. بیٹے تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا کا جسم مبارک ہے, یہ تیرے بابا کی لاش مبارک ہے. تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے پھوپھی جان جب میں تلاش کرتے کرتے, جب میں اپنے بابا جان کو تلاش کرتے کرتے ادھر آئی کہ بابا جان آپ کہاں پر ہے, آپ کو پتا ہے کہ رات کے سناٹے کے اندر, کہ رات کی تاریکیوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکینہ جو ہے آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی ہے. بابا جان مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, آپ کہاں پر ہو. پھوپھی جان جب یہ میں بولتے بولتے ان لاشوں کے قریب آئی تو اسی لاش کے قریب سے جو ہے ہاتھ اونچا ہوا اور آواز آئی بیٹی سکینہ میں ادھر یہاں پر آ جا. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بیٹی تو روزانہ سینے پر سوتی ہے لیکن آج تو جو ہے پیروں کے اوپر, قدموں کے اوپر جو ہے سر رکھ کر سوئی ہے. تو اس وقت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بابا کے سینے کے اوپر سر رکھ کر سوئی تھی لیکن میرے بابا کے سینے کے اوپر اتنے زخم تھے کہ مجھے گوارا نہ ہوا کہ اتنے زخم پہلے سے موجود ہے, کہیں میرا سر رکھنے کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو, اس وجہ سے میں جو ہے ان کے قدموں پر جو ہے سر رکھ کر آرام فرما رہی ہوں. پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا بیٹا یہ حور کی بیوی جو ہے پانی لے کر آئی ہے, میں تھوڑا سا پانی پی لے. تو اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھی جان کا چہرہ دیکھا اور ان سے عرض کی پھوپھی جان آپ نے پانی پیا کہ نہیں, کیونکہ جس طرح سے 3 دن کی بھوکی اور پیاسی میں ہوں تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی تو جو ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. کیونکہ 64 جو اونٹ تھے اور ان کے اوپر جو سامان تھا ان سارے اونٹوں کو اور سامانوں کو جو ہے ابن زیاد کے سپاہیوں نے, یزید کے سپاہیوں نے جو ہے اپنے قبضے کے اندر لے لیا تھا اور 3 دن سے زیادہ وہ لوگ جو ہے بھوکے اور پیاسے تھے. جب پانی آیا تو سیدہ سکینہ نے اپنی پھوپھی جان سے کہا کہ آپ نے پانی پیا کہ نہیں پیا. تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ بیٹا ہمارے نانا جان کی حدیث ہے کہ جب بھی کھانے اور پینے کی چیز جو ہے لائی جاتی ہے تو کھانے اور پینے کی چیز جو ہے پہلے بڑے نہیں کھاتے ہیں بلکہ حدیث کے مطابق نانا کے فرمان کے مطابق جو ہے پہلے کھانے اور پینے کی چیز کو جو ہے بچوں کو دی جاتی ہے. جیسے ہی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ یہ نانا کی حدیث ہے کہ کھانے اور پینے کی چیز آئے تو کھانے اور پینے کی چیز جو ہے پہلے چھوٹے بچوں کو دی جائے. حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پانی کا پیالہ لے کر جو ہے
دوڑ پڑتی ہے، مقتل کی طرف دوڑ پڑتی ہے، جہاں پر لاش مبارک پڑے تھے، 72 حضرات کے جہاں پر جسم مبارک پڑے ہوئے تھے، ان کی طرف دوڑتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے پھوپھی جان ابھی تو آپ نے مسئلہ بتایا ہے، ابھی تو آپ نے حدیث بتائی ہے، ابھی تو آپ نے نانا کا فرمان بتایا ہے، اتنی جلدی آپ بھول گئے؟ ارے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ کھانے اور پینے کی چیز آئے تو بڑوں کے ہاتھ میں آئے تو بڑے جو ہے پہلے چھوٹوں کو عطا کرے، اس کے بعد بڑے کھائے۔ پھوپھی جان میں یہ پانی کا پیالہ لے کر میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کے جسم کے پاس جا رہی ہوں۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو لے کر وہاں جا رہی تھی، لیکن پیالہ جو ہے گر جاتا ہے، پانی سارا زمین کے اوپر جو ہے گر جاتا ہے۔ اس طرح سے حضرت سیدہ زینب و سکینہ سلام اللہ علیہ کی رات گزری، اور رات کو بھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لاشوں کی حفاظت کی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ان کی لاشوں کے اوپر 72 شہیدوں کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑتے تھے، اس وقت بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ نہیں چھوٹا۔ آپ نے اس حالت کے اندر بھی پردے کی پابندی کی، آپ نے اس حالت کے اندر بھی نماز کی پابندی کی، اس حالت کے اندر بھی نہ آپ کی نماز قضا ہوئی، اس حالت کے اندر بھی نہ آپ کی قرآن کی تلاوت کبھی بھی جو ہے نہیں گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ صبح کو جو ہے ان کو قیدی بنایا گیا۔ کن کو قیدی بنایا گیا؟ کہ جب وہ سوتے ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں جھلا جھلاتے ہیں۔ کن کو قیدی بنایا گیا؟ کہ مدینے میں جو ہے فرشتے جو ہیں ان کے گھر میں بے اجازت نہیں جاتے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی جایا نہیں کرتے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اہل بیت کے ہاتھوں کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اندر زنجیریں باندھی گئی، پیروں کے اندر زنجیریں باندھی گئی، گلے کے اندر جو ہے توپ رکھا گیا، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر اہل بیت کی عورتیں 64 عورتیں تھی، اور 24 کے قریب جو ہیں وہ بچے تھے۔ ان ساروں کو جو ہے ہاتھوں کو باندھا گیا، ان سارے کے جو ہے پیروں کو باندھا گیا، اور اونٹ کی ننگی پیٹھوں کے اوپر انہیں بٹھایا گیا، اور پھر انہیں جو ہے کوفہ سے جو ہے کربلا سے جو ہے انہیں کوفہ جہاں ابن زیاد کا دربار تھا وہاں پر جو ہے انہیں لے جایا جاتا ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ جو ہے جس نیزے کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تھا، وہ نیزہ جو ہے زمین میں دھس جاتا ہے، وہ نیزہ جو ہے زمین سے جو ہے اٹھتا نہیں ہے۔ ابن زیاد کی سپاہی جس نیزے کے اوپر امام علی مقام کا سر مبارک تھا اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھتا نہیں ہے۔ شمر لعین اور عمر بن سعد نے جو ہے امام زین العابدین سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہوگے کہ یہ نیزہ زمین میں کیوں دھس گیا ہے، اگر یہ نیزہ زمین سے ہٹا نہیں تو تمہاری پیٹھوں کے اوپر کوڑے برسائے گئے، اور ایسا ہی نہیں بلکہ ان کی پیٹھوں کے اوپر جو ہے کوڑے برسائے گئے، ان کو بھی جو ہے مارا گیا، ان کو تڑپایا گیا، اور پیاسا رکھ کر ان کے بدنوں کے اوپر کوڑے مارے گئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس نیزے کے قریب آتے ہیں جس نیزے کے اوپر جو ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا، اور آپ آ کر عرض کرتے ہیں بابا جان آپ کیوں رک رہے ہیں، آپ چل کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو اس وقت سر حسین سے آواز آئی، اس وقت سر حسین بول پڑا، کٹا ہوا سر ہے لیکن بول رہا ہے، کٹا ہوا سر ہے لیکن بول رہا ہے، آپ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بول پڑا کہ میں کیسے آگے بڑھوں جبکہ پیچھے میری بیٹی سکینہ جو ہے اونٹ کی سواری سے گر گئی ہے۔ جب اونٹ کی سواری کو چیک کیا جاتا ہے جس اونٹ کے اوپر حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا جاتا تھا وہ اونٹ جو ہے خالی تھا، اس اونٹ کی پیٹھ کے اوپر حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود نہیں تھی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے جنگل کی طرف دوڑ پڑتی ہے، جنگل کی طرف دوڑ پڑتی ہے۔
تعالیٰ عنہا جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ عورت جو ہے برقع برقع پیش عورت جو ہے پردے کے ساتھ جو عورت تھی، وہ عورت جو ہے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ جس طرح سے ماں اپنی بیٹی کے سلانے کے لیے، جس طرح سے ماں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، اس طرح سے وہ خاتون جو ہے ان کے چہرے کے اوپر، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ کون ہیں؟ پوری محفل کے اندر، پورے اس قافلے کے اندر اس بچی کے اوپر کسی کو پیار نہیں آیا، اس بچی کے اوپر کسی کو ترس نہیں آیا، اس بچی کو کسی کے اوپر رحم نہیں آیا۔ آپ کون ہیں جو آپ اس سے پیار کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں جو اس کے اوپر رحم کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹی اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لے۔ جیسے ہی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر وہ خاتون اپنا چہرہ جو ہے اس کو دکھاتی ہے، اور وہ اور کوئی نہیں ہوتی ہے بلکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود تھی، جو کربلا کے میدان کے اندر یہ بتانے کے لیے آئی تھی، کربلا کے میدان کے اندر انہیں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ زینب اور سکینہ تم اپنے آپ کو اس پورے سفر کے اندر تنہا مت سمجھنا، اس پورے سفر کے اندر تم اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھنا، بلکہ میں فاطمہ اس پورے سفر کے اندر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بابا علی بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا یہ روحانی طور پر آتے رہتے تھے اور انہیں تسلی دیتے تھے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے تو ایک بھکاری شخص جو آنکھوں سے نابینا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شاید جو ہے کسی کی بارات آ رہی ہے۔ وہ کس لیے کہا کہ آگے جو یزید کے سپاہی تھے وہ ڈھول بجا رہے تھے۔ آج محرم کے اندر جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ یہ ڈھول بجانا امام حسین کا طریقہ نہیں ہے، یہ ڈھول بجانا ایک امام حسین کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈھول بجانا جو ہے یہ یزیدیوں کا طریقہ تھا۔ آگے آگے یزید کے سپاہی ڈھول بجا رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو شہید کر دیا، ہم نے باغی کو قتل کر دیا، یزید سے بغاوت کرنے والے کو ہم نے شہید کر دیا۔ ڈھول بج رہے تھے، نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ بھکاری جو بیٹھا ہوا تھا راستے میں وہ نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے کانوں سے انہیں سنتا تھا، اور اسے ڈھول کی آواز آئی تو اپنے بیٹے سے کہا شاید جو ہے کسی کی بارات آ رہی ہے، جب وہ بارات قریب آ جائے تو ذرا تو مجھے آواز دے دینا۔ جب وہ لشکر قریب آیا، جب وہ قافلہ قریب آیا تو اس کے بیٹے نے جو ہے جب منظر کو دیکھا تو وہ بیٹا بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آ کر اپنے باپ سے کہنے لگا ابا جان یہ بارات نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی کا لٹا ہوا قافلہ ہے، یہ تو کوئی قیدی آ رہے ہیں اور نیزوں کے اوپر جو ہے 72 سر رکھے ہوئے ہیں۔ بابا جان باپ پوچھتا ہے بیٹا تو جواب کیوں نہیں دے رہا تھا، تو بے ہوش کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا بابا جان آج تک میں نے کسی کے اوپر ایسا ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسا کبھی منظر نہیں دیکھا، بڑے لوگوں کے سر تو میری سمجھ میں آتے ہیں لیکن اس قافلے کے اندر، اس لٹے ہوئے قافلے کے اندر نیزے کے اوپر ایک 6 مہینے کا بچے کا سر تھا جس کے منہ سے دودھ نکلنا چاہیے، بابا جان اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر، اس منظر کو میں دیکھ نہ سکا، میں برداشت نہ کر سکا اور میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر جو ہے وہ بھکاری کہتا ہے چل ذرا اس قافلے کے پاس جاتے ہیں، اور بھکاری نابینا جو بھکاری تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے علی کا صدقہ دے دو، نبی کا صدقہ دے دو، علی کا صدقہ دے دو، نبی کا صدقہ دے دو۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام کو سنا تو اس بھکاری سے کہتی ہے کافی دن ہو چکے ہیں اس ناموں کو سن کر، ایک بار اور ذرا مانگ کے دکھا۔ وہ بھکاری پھر سے بولتا ہے نبی کا صدقہ دے دو، علی کا صدقہ دے دو، نبی کا صدقہ دے دو، علی کا صدقہ دے دو۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے اندر امام حسین مجبور تھے، آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر ان کے گھر کی عورتیں مجبور تھی، بلکہ
سواری کے نیچے جب اس نے ہاتھ ڈالا تو جو ہے اس سے سونا نظر آیا. بھکاری باپ تو جا اس کا بیٹا کہنے لگا ابا جان یہاں تو جو ہے سونا نکل آیا ہے. اس کے باپ نے کہا بیٹا سونے کو بعد میں لینا, شاید یہ جو اٹھ کے اوپر سوار ہے یا تو یہ نبی کی بیٹی ہے یا علی کی بیٹی ہے, میرے ان کا دیدار کر. الغرض یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور بڑی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا 9 مہینے تک ان کو سفر کرایا گیا. یہ 1-2 دن کا سفر نہیں ہے, 1-2 مہینے کا بھی سفر نہیں ہے. مکہ سے انہوں نے کربلا تک سفر کیا, کربلا سے پھر انہیں کوفہ لایا گیا, کوفہ کی بازاروں کے اندر گھمایا گیا, کوفہ سے پھر انہیں دمشق سے پھر وہ مدینہ. 9 مہینے کے بعد وہ مدینہ کے اندر پہنچتے اور راستے میں بہت سے ایسے واقعات جو ہے نظر آتے ہیں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ جا رہا تھا تو جنگل کے راستے سے جا رہا تھا, تو جنگل کے راستے پر جب یہ پہنچا تو ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھوں کے اندر گٹھڑی لے کر کھڑی ہوئی تھی. ایک بوڑھی عورت ہاتھوں کے اندر گٹھڑی لے کر کھڑی ہوئی تھی اور اس گٹھڑی کے اندر سونا تھا, اس گٹھڑی کے اندر سونا موجود تھا. اس عورت نے جب قافلے کے آتے ہوئے دیکھا تو اس عورت نے کہا کہ آپ میں سے کوئی جو ہے حکیم ہے کیا؟ اس قافلے کے اندر اس عورت کو یہ لگا کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہے, کیونکہ پہلے لوگ جو ہے پیدل سفر کرا کرتے تھے. ٹرین اور بسوں کا آج انتظام ہے, لیکن پہلے ٹرین اور بسوں کا انتظام نہیں تھا, بلکہ گھوڑے لے کر, اونٹوں کو لے کر, گدھوں کو لے کر لوگ ساتھ مل کر جو ہے سفر کرتے تھے. تو اس عورت نے یہ سوچا کہ یہ شاید کہیں سے قافلہ آ رہا ہے, یہ سفر کرتا ہوا قافلہ آ رہا ہے. تو وہ عورت جو بوڑھی عورت تھی وہ سونے کی گٹری والی لے کر جو ہے اس قافلے کے قریب آتی ہے اور شمر سے کہتی ہے کیا تم میں سے کوئی حکیم ہے؟ تو شمر نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی, ہم تو حکیم نہیں ہیں, لیکن یہ جو زنجیروں کے اندر جو جکڑا ہوا شخص ہے یہ شاید حکیم ہے. وہ عورت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور ان سے عرض کرتی ہے کیا آپ حکیم ہیں؟ آپ نے کہا الحمدللہ میں بھی حکیم ہوں, میرے باپ بھی حکیم تھے اور میرے دادا بھی حکیم ہیں, تجھے کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے, ایک میرا بیٹا ہے اور میری 7 بیٹیاں ہیں, میرا ایک ہی بیٹا ہے, 7 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے, بڑا بیمار ہے, بڑا تکلیف کے اندر ہے, آپ آئیے اور اس کا علاج کر دیجئے. تو اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ ہم جو ہے ان کے قیدی ہیں, آپ ان سے اجازت لے دیجئے, اگر یہ اجازت دیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. پھر شمر کے پاس وہ عورت آتی ہے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کرتی ہے. اس عورت سے اس نے انعام مانگا جو سونے کی گٹھڑی تھی, اس عورت سے شمر نے مانگی, کیونکہ یہ دنیا کے لالچ تھے, یہ دنیا کے لالچی کتے تھے اور دنیا کی لالچ کے اندر تو جو ہے انہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا. دنیا کی لالچ میں ہی, دنیا کی دولت میں ہی انہوں نے نبی کے گھر والوں کے اوپر ظلم کیا ہے. سونے کی گٹھڑی لے کر ابن زیاد شمر جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اگر تمہارے باپ نے ہماری بات مانی ہوتی, کیونکہ ان کو زنجیروں میں دیکھ کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں دیکھ کر یہ شمر کہتا ہے اگر تمہارے باپ نے ہماری بات مانی ہوتی تو آج تمہیں ذلیل نہ ہونا پڑتا, آج تمہیں بے رسوا نہ ہونا پڑتا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ارے ظالم تو کیا ہمیں مجبور سمجھ رہا ہے؟ کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیری زنجیروں کے اندر تو نے ہمیں قید کیا ہے؟ بس آپ جلال کے اندر آ کر جب ایسے ہاتھوں کو کرتے ہیں ہاتھ اور پیر کی زنجیریں خود بخود کھل جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم جو ہے اللہ کی مرضی کے اوپر راضی ہے, اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہے, ورنہ تیری زنجیریں کیا دنیا کی کسی زنجیر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ علی اور حسین کے بیٹے کو قید کر سکے. آپ نے زنجیروں کو توڑا اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر پر جاتے ہیں. اس کے گھر کے قریب جب پہنچنے والے تھے, ابھی راستے میں ہی تھے, گھر کے اندر نہیں گھسے تھے بلکہ راستے میں تھے, تو بیٹی نے کہا, اس بوڑھی عورت کی بیٹی باہر آئی اور اس بیٹی نے کہا امی جان اب طبیب کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب حکیم
حکیم کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے بھائی کا علاج نہیں ہو سکتا، اب ہمارے بھائی کا علاج نہیں ہو سکتا، اب کوئی بھی حکیم کوئی بھی طبیب ہمارے بھائی کا علاج نہیں کر سکتا، اب ہمارا بھائی جو ہے اس دنیا کو الوداع کہہ چکا ہے، اب ہمارا بھائی جو ہے اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا بھی چلے گیا اور سونے کی گٹھڑی بھی چلی گئی، کیونکہ سونا اس نے شیوک کو دے دیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کی خاطر امام زین العابدین سے وہ عورت عرض کرتی ہے، اے حکیم اب تو چلے جا، اے طبیب اب تو چلے جا، اب کوئی تیری ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا مر چکا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے بوڑھی مائی، جب تیری گھر کی چوکھٹ تک آ چکا ہوں تو مجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دے۔ وہ بوڑھی عورت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے گھر کے اندر آنے کی اجازت دیتی ہے۔ بعد جو ہے اس گھر کے اندر جو ہے اس کا لڑکا سویا ہوا ہے، جس کی روح قبض ہو چکی ہے، جو دنیا کو الوداع کہہ چکا ہے، جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے کپڑے کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے سر سے جو ہے اس کے بدن سے جو ہے اس کے جسم سے جو ہے چادر کو چھینتے ہیں اور اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر اس سے کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ایک سر کے قریب اس کی ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی، دوسرے سر کی طرف جو ہے دوسری بہن بیٹھی ہوئی تھی، ایک دوسرے پیروں کی طرف جو ہے دوسری بہنیں بیٹھی ہوئی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا اٹھ جا، اس طرح سے اپنی بہنوں کو جو ہے رلایا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ تیری بہن کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے سکینہ کی یاد آتی ہے، تیری بہن کو روتا ہوا دیکھ کر مدینہ کے اندر جو میری بہن سغرا موجود ہے مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ اے لڑکے اٹھ جا، اس طرح سے اپنی بہنوں کو جو ہے رلایا نہیں کرتے، بس آپ کا اتنا کہنا تھا، جو لڑکا مر چکا تھا وہ بیٹا زندہ ہو جاتا ہے، وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہتے ہیں، مائی کتنا تیرا سونا گیا، جہاں تیری جس گٹری کے اندر سے جتنا سونا گیا ہے جہاں اتنی کہیں سے ریت اٹھا کر لے کر آ۔ اب وہ عورت اپنی اسی گٹری کے اندر اتنی ریت یا مٹی اٹھا کر آتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ عورت سے آپ نے فرمایا کہیں سے اتنی مٹی لے کر آ، کہیں سے اتنی ریت لے کر آ۔ وہ عورت مٹی لے کر آتی ہے، آپ اس پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مٹی سونا بن جاتی ہے۔ بوڑھی کہتی ہے کہ بیٹا بھی مل گیا اور سونا بھی مل گیا۔ پھر بوڑھی عرض کرتی ہے، بیٹا تو نے میرے ایک کو زندہ کر دیا، لیکن تیرے تو جو ہے 72 نیزے کے اوپر سر موجود تھے، تو نے اس 72 کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر اے مائی اس منظر کو تجھے سمجھنا ہے، اس واقعے کو تجھے سمجھنا ہے تو تجھے واپس نیزوں کے پاس آنا ہوگا۔ واپس وہ بوڑھی عورت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نیزے پر آتی ہے، نیزے کے قریب آتی ہے، اور آپ اس عورت کو جو ہے اس نیزے کے پاس لے کر آتے ہیں جس نیزے کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا۔ سر آگے ہے، امام زین العابدین ان کے پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پیچھے حضرت امام زین العابدین بوڑھی کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بابا جان جو قرآن آپ نے کربلا کے میدان سے یہاں تک سنایا ہے اس قرآن کو سنائیے۔ آپ اتنا کہتے ہیں، امام زین العابدین کی طرف امام حسین کا سر جو ہے وہ پھر جاتا ہے، سر مڑ جاتا ہے اور سر جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگتا ہے، سر جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس عورت سے کہتے ہیں، بی بی کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا، زندہ اسے کیا جاتا ہے جو مردہ ہے، جو زندہ ہوتے ہیں انہیں زندہ نہیں کیا جاتا۔ یہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری
چشم عالم سے جھک جانے والے. تو اس طرح سے راستے کے اندر کئی کرامتیں ہوئی. آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک گاؤں کے اندر یہودی کی ایک بیٹی کو جو ہے بیماری لائق ہو جاتی ہے اور اسے ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ اس گاؤں کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان گاؤں والوں نے جو ہے یہودی سے کہا کہ تو اپنی بیٹی کو جو ہے کہیں اور چھوڑ کر آ. اگر تیری بیٹی اس گاؤں کے اندر رہی تو یہ بیماری ہم کو بھی ہوگی, یہ بیماری ہمارے بچوں کی بھی ہوگی. اب وہ یہودی جو ہے گاؤں والوں سے پریشان ہو کر, گاؤں والوں سے تنگ ہو کر جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے دور دراز جو ہے کسی باغ کے اندر چھوڑ کر آتا ہے, دور دراز باغ کے اندر رکھ کر آتا ہے. اب یہ یہودی پورا دن جو ہے گاؤں کے اندر کام کرتا اور رات کو جو ہے اپنی بیٹی کے پاس جو ہے جہاں پر باغ تھا اس باغ کے اندر آ جاتا ہے. ایک دن ایسا ہوا, رات کافی ہو چکی ہے, اس کی بیٹی جو چل نہیں سکتی ہے, اس کی بیٹی جو دیکھ نہیں سکتی ہے, جس کے ہاتھ اور پیر جو ہے معذور ہے, ہاتھ اور پیر سلامت نہیں ہے, جسے فالج اور لقوے کی بیماری ہو چکی ہے, اس بیٹی نے دیکھا رات ہو چکی ہے لیکن میرا باپ جو نہیں آیا ہے, میرا باپ نہیں آیا ہے. لیکن اس بیٹی نے دیکھا, اس نے سنا, جو دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن اس نے سنا کہ کہیں سے کسی پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب وہ گھسٹتے گھسٹتے, کیونکہ اس کے پیر سلامت نہیں تھے اس لیے وہ گھسٹتے گھسٹتے اپنے آپ کو گھسیٹ کر جو ہے اس درخت کے قریب لے جاتی ہے جس درخت کے اوپر پرندے کے رونے کی آواز آتی ہے. اب وہ عورت, اب وہ لڑکی اس درخت کے نیچے آتی ہے اور اپنے منہ کو جو ہے دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن اپنے منہ کو جو ہے پھر بھی اس نے اونچا کیا تو اس پرندے کے قدموں سے ایک خون کا گرم قطرہ جو ہے اس کی آنکھ پر پڑتا ہے, اس نابینا لڑکے کی آنکھ پر پڑتا ہے. جیسے ہی خون کا قطرہ اس کی آنکھوں پر پڑا اور لڑکی نے جب اپنے ہاتھ کو ایسے کیا تو اس کی آنکھ جو ہے اندھی تھی, جو نابینا تھی, اس کی ایک آنکھ کے اندر روشنی آ گئی. پھر اس نے دوسری آنکھ کے اوپر اس خون کے قطرے کو جو ہے ٹپکایا. اس خون کے قطرے کی جب ٹپک رہے تھے اس جگہ پر اس نے جو ہے اپنی دوسری آنکھ کو رکھی. دوسری آنکھ سے بھی اسے دکھائی دینے لگا. اب وہ اندھی نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھیں روشن ہو چکی ہے. پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس خون کی طرف کیا جس پرندے کے قدموں سے, جس پرندے کے پیروں سے خون ٹپک رہا تھا, اس نے اپنے ہاتھوں کو کیا اور ہاتھوں کے اوپر بلکہ پورے جسم کے اوپر اس نے اپنے خون کو لگایا. تو وہ لڑکی جو دیکھ نہیں سکتی تھی, جو چل نہیں سکتی تھی, جسے فالج کی بیماری ہو چکی تھی, جس کا پورا بدن جو ہے وہ سڑ چکا تھا, اس خون کو لگانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے. جب صبح ہوئی اس کا باپ باغ کے اندر آیا, اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے آیا, لیکن کیا دیکھتا ہے کہ باغ کے اندر اس کی بیٹی موجود نہیں ہے. باغ کے اندر ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے جس کے ہاتھ بھی سلامت ہے, جس کے پیر بھی سلامت ہے, جو آنکھوں سے دیکھ بھی سکتی ہے, جو زبان سے بول بھی سکتی ہے. اب باپ اپنی ہی بیٹی سے پوچھ رہا کہ یہاں میری نابینا بیٹی تھی, یہاں میری اپاہج بیٹی تھی, وہ کہاں پر گئی؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے اے بابا جان ذرا غور سے دیکھیے, ذرا ٹھیک سے دیکھیے, ذرا دھیان سے دیکھیے, میں ہی آپ کی اپاہج بیٹی ہوں, میں ہی آپ کی نابینا بیٹی ہوں. باپ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت کے اندر تو وہ بے ہوش ہو گیا, کیونکہ اچانک اس کی طبیعت کے اندر سدھار آ گیا. باپ بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا, باپ نے کہا بیٹی یہ تیری کیفیت کیسے بدل گئی, یہ تیری حالت کیسے اچھی ہو گئی, تو اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی, تجھے شفا کیسے مل گئی؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ ہمارے اس باغ کے درخت کے اوپر ایک پرندہ رو رہا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے سے جو ہے خون ٹپک رہا ہے. جب وہ بیٹی اپنے باپ کو لے کر اس درخت کے نیچے آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, ابھی بھی پرندہ اسی درخت کے اوپر موجود ہے اور ابھی بھی رو رہا ہے اور اس کے پیروں سے جو ہے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. یہ یہودی جو تھا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا, یہودی تھا, مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا. اس نے پرندے کو کہا اے پاک پرندے تو کون ہے اور تیرے قدموں سے یہ برکت والا جو خون نکل رہا ہے یہ کس کا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ اس پرندے کو جو ہے زبان ناطق عطا فرماتا ہے. پرندہ انسانوں کی طرح گفتگو کرنے لگا اور عرض کرتا ہے پرندہ کہ ہم ایک دن جو ہے اپنے گھونسلوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ہم جو ہے چل کر جو ہے اپنے گھونسلوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک گیٹ کے پردوں سے آواز آئی اے پرندوں تم اپنے گھونسلوں کے اندر, تم اپنے گھروں کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور ادھر کربلا کے میدان کے اندر نبی کے نواسے
کو شہید کر دیا ہے. جب ہم نے یہ ندا سنی تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس جو ہے کربلا کے میدان کے اندر جاتے ہیں اور امام حسین کو جہاں شہید کیا ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے قدموں کو جو ہے اپنے پروں کو جو ہے اس خون کے اندر ڈبا دیا. اے یہودی تیری بیٹی کو جن خون کے قطروں سے شفا ملی ہے وہ خون کسی اور کا نہیں ہے بلکہ میرے امام علی مقام کا وہ خون ہے. جب خون حسین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب خون حسین ایک اپاہج لڑکی کو شفا دے سکتا ہے, امام حسین کے خون کے اندر اتنی طاقت ہے تو اے سنیو جس کا تم میلاد مناتے ہو, جن کے نام پر تم نیاز کھلاتے ہو, جن کے نام پر تم لنگر لٹاتے ہو, جن کے ناموں پر تم شربت پلاتے ہو, جن کے نام پر تم فاتحہ دلاتے ہو, ارے جس کے خون کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس کا خون اگر بیمار کو پڑ جائے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے. جب حسین کے خون کے اندر اتنی طاقت ہے تو امام حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسین کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ جب یہودی نے یہ سنا, یہودی کو جو ہے دل کے اندر ایسی طرف ہوئی, اس نے اپنا مذہب چھوڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. آپ سب بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ جو کچھ مختصر بیان ہوا بولنے کے اندر کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں گرتے کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ ان بتائی باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیاں جو ہے ختم ہو سکتی ہیں لیکن ذکر حسین کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے لیے وسلام علیک یا حبیب جن کا جھولا فرشتے جھلاتے